ان کو آج جو مروڑ اٹھے ہوئے ہیں نا، معاف کرنا خواجہ آصف صاحب اور دوسروں کو، آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے 8 رکنی بینچ کی سربراہی کرتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پر عمل کرنا ہوگا اور ہم عمل کروائیں گے، اور 190 کے تحت پورے ملک کے تمام ریاستی ادارے اور لوگ جو ہے اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد یہ ان کی تکلیف اور پریشانی ہوئی ہوئی ہے، یہ سمجھتے ہیں جوئی صاحب یہ بچے نہیں ہیں، ان کو پتا ہے کہ 190 ان کے پاس ہے، یہ بچے نہیں ہیں۔ آرٹیکل 60 بھی ان کو پتا ہے کہ قومی اسمبلی میں اگر ججز کے کنڈکٹ پہ بات کی جائے تو وہ آرٹیکل 60 کی خلاف ورزی ہے۔ 160 ہے، 62 ہے یا 68 ہے، 190 اور 191 ان کو پتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ہم کچھ کر نہیں سکے، کر نہیں پائے، اور ہمارے ارد گرد کے پڑوسی، میں نے آپ کو کہا تھا، انہوں نے کہا تھا اپنے ملک کو بچاؤ، اپنے ملک میں استحکام لاؤ، اور یہ استحکام لانے کی بجائے انتشار، خلفشار، جوڈو کراٹے اور جنگ کی بات ہو رہی ہے عدلیہ کے ساتھ۔ کوئی مہنگائی کے خلاف کرتے، بے روزگاری کے خلاف کرتے، لا قانونیت کے خلاف کرتے، کوئی کشمیر کی جد و جہد آزادی کی بات کرتے، تم تو بالکل وہاں پہنچ گئے ہو کہ آپ کو زیادہ ٹائم دینا بھی اس ملک کے خلاف جو ہے وہ ایک سازشی کہہ دیتا ہوں۔ اچھا شیخ صاحب، آپ اس قابل ہی نہیں ہے۔ شیخ صاحب ایک تو ابھی آپ نے جو بات کی وہ 100% درست ہے۔ آج بھی تمام اخبارات کی یہ لیڈ چھپی ہوئی ہے، خاص طور پر ہم ناظرین آپ کو دکھا دیتے ہیں جنگ کی جو سپر لیڈ ہے کہ پاکستان کے لیے IMF پروگرام بحالی کے امکانات محدود، تاخیر کے لیے دونوں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ تو شیخ صاحب جو میرے پاس اطلاعات ہیں بنیادی طور پر جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ پاکستان کے ادارے، ظاہر ہے پاکستان کی جب معیشت ڈوب جائے گی تو پھر سیاست کہاں بچے گی۔ تو اس وقت حالات اس نہج پہ ہیں کہ IMF آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کے دوست جو ممالک ہیں خاص طور پر سعودی عربیہ اور چائنا وہ بھی بہت سخت پریشان ہیں کہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں ملک کے اندر۔ لیکن یہ جو لڑائی ہے اب بڑھتی جا رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی موقع کے اوپر کسی نہ کسی جگہ کے اوپر یہ جو آپ نے تھوڑا سا اشارہ دیا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت پاکستان جو تحریک انصاف، آپ بھی جس کا کسی ظاہر آپ ان کے اتحادی ہیں، کوئی وہاں پہ کوئی جو وہاں جو برف نہیں پگھلے گی، کوئی سیز فائر نہیں ہوگا تو معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، یہ تو جا رہے ہیں، وہاں ان کو احساس ہے، کوئی یہ سمجھے کہ جس ملک میں اتنی بڑی اٹامک فورس ہو، فوج ہو، اور ملک کے اندر گنگو تیلی اور جیرا بلیڈ جو ہے عدلیہ کو للکارے اور ایسے جملے استعمال کرے جو میں بھی نہیں کہہ سکتا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں نے بھی آپ کو یہ کہا کہ ایئر بائی بھیجے کہ نئے دروازے لگ رہے ہیں، ہنگامی بنیادوں پہ ڈرے بیٹھے ہیں کہ لوگ عمران خان کال دے گا اور لوگ پرائم منسٹر کی طرف آئیں گے۔ یہ سارے حالات کال لاہور میں اس کو بہت زبردست رسپانس ملا ہے، پنڈی میں میں خود جلوس میں تھا، میں نے خود تقریر کی ہے لال حویلی پہ، لیکن چوئی صاحب گل بد گئی ہے، مختار یار بات آگے نکل گئی ہے، بات راڈار جو ہے سپیکر سے لے کے شہباز شریف سے۔ جی سر، آر یو امپوزنگ مارشل لا؟ نو مارشل لا انشاءاللہ تعالی، دیر ول بی نو مارشل لا، دے ول بی کک آؤٹ، اور یہ اپنی دے ول بی کک آؤٹ فرام سپریم کورٹ۔ سپریم کورٹ ان کو نااہل قرار دینے کا آئینی اور قانونی حق رکھتی ہے، کب استعمال کرتی ہے مجھے پتا نہیں، لیکن میں آپ کے پچھلے پروگرام میں کہہ چکا ہوں 10 مئی سے یہ مہینہ بہت اہم ہے، 2-4 دن اوپر نیچے ہو جائیں تو میں کہہ نہیں سکتا۔ اچھا شیخ صاحب، انہوں نے جانا ہے۔ یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کے اندر اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار صاحب آپ کو پتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جہاں بیٹھے ہوتے ہیں وہ نواز شریف صاحب کی ان کو ظاہر ہے ان کی تھپکی ہوتی ہے، اور مخبری کرتے ہیں نواز شریف کے لیے۔ اسحاق ڈار صاحب پر امید یہ جہاں جہاں ایک کمپیوٹر پہ لکھیں سمدیوں کے رشتے ہیں پاکستان میں، سارے سمدیوں کا ایک دن اپنے پروگرام میں نام لکھیں، ان کا عہدہ لکھیں۔ یہ سمدی جتنے ہیں نا رشتوں میں، جہاں جہاں ملک کے اہم حصوں میں ہیں، انہوں نے ہمیشہ گند ہی ڈالا ہے۔ تو مشرف کے دور میں اس نے ٹمپرنگ کی تھی IMF کے ساتھ، تو شوکت عزیز نے کہا جی جرمانہ پے کر دو IMF کا،
اب بھی آئی ایم ایف کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے غلط اعداد و شمار پیش کیے ہیں. جو مشرف نے جرمانہ پے کیا اب بھی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ یہ ہمیں غلط اطلاعات دے رہے ہیں. ملک تو بیٹھ گیا. دیکھیں میں شیخوں کے محلے میں رہتا ہوں, میں آپ کو ان حلف پہ کہتا ہوں کہ اس سال مہینے میں بڑی عید پہ یہ سارے سال کی کمائی کرتے ہیں, 10% وہ کہتے ہیں جی ہمارا کاروبار نہیں ہوا. کسی نے سحری پہ دکان نہیں کھولی کہ جی کوئی نہاری لینے آئے, پائے لینے آئے, چھولے لینے آئے, نان لینے آئے. اگر موٹر سائیکل پہ 2 بندے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں کہ آ گیا پستول والا. قبروں, یہ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں, پھر دہراتا ہوں کہ پنڈی کے قبرستان میں بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل نمبر پہ رنگ کریں. جو کفن بیچتے ہیں وہ کفن کی دکانوں پہ بورڈ لگے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بورڈ نہیں, پیسے نہیں ہیں تو دتے کو اور حاجی صاحب کو اور شریف صاحب کو, شیخ شریف کو فون کریں, ان کا بندہ آ کے پیسے. کس ملک میں آپ بات کر رہے ہیں؟ 41 خودکشیاں سارے چینلوں نے, اے آر وائی نے دکھایا ہے کہ تھٹا میں پچھلے مہینے ہوئی ہیں, ایک دن میں 6 ہوئی ہیں. ہمارے شہروں میں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اس کو چھپایا جا رہا ہے کیونکہ لاش خراب ہو جاتی ہے. رات کو کہتے ہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, کیونکہ پھر لاش کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے, پھر پولیس تنگ کرتی ہے. سو ملک تو جی قحط زدہ ہو گیا ہے, ملک تو آسیب زدہ ہو گیا ہے. ان لوگوں نے اس ملک کا ستیہ ناش کر دیا. آج آ کے ان کو ثاقب نثار, کیا ہے جی ثاقب نثار بیچارہ, یعنی اور یہ سارے ججز کی آپ دیکھیں ان کے دور میں ہنا ربانی کھر کا جو آڈیو آیا, کیا وہ ملک کی سلامتی کے لیے اہم نہیں ہے کہ بلاول مغرب کی طرف لے جانا چاہتا ہے, ان کا ایجنٹ ہے, اور وہ مشرق کی بات کر رہی ہے. پاکستان میں کچھ تو بتائیں نا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, آپ نے 1 سال میں کیا ڈیلیور کیا ہے سوائے تباہی, بربادی, نااہلی, نکمے, نکٹھو, نااہل اور امپورٹڈ حکومت کا ستیہ ناش آپ نے کر دیا ہے. اور وہ لوگ بھی شرمندہ ہوں گے جو آپ کو رات کی تاریکی میں لگائے, آپ کو دن کے اجالے میں جانا ہوگا.